ان میں سے ایک رمضان ہے، اور رمضان کے جو بڑے تحفے ہیں ان میں سے ایک تحفہ قیام ہے، اور قیام میں یقیناً نماز ہوتی ہے، اور نماز میں ہمارے پاس سب سے اہم ترین چیز جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہراتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ عربی زبان میں کھولنے والی چابی کو کہتے ہیں۔ فاتحہ کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ پورے قرآن کی یہ ماسٹر کی ہے، پورے قرآن کی ماں ہے، الام ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے پاس یہ کی ہو اور پھر وہ اپنے دنیا کے ڈھیر سارے مسائل اس کے ذریعے حل کرے۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہیں، ساتھی ساتھ ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ہے، بستی والوں نے انہیں مہمان نوازی کا حق نہیں دیا، رات پڑ گئی، لیٹے، علاقے کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈسا، ان کے تمام حکیم طبیب بھاگ دوڑ کرتے رہے، بات نہیں بنی۔ مسافروں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دوا دارو ہو تو بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہے۔ یاد رہے کہ وہ کون سی دوا تھی، وہ کون سا دارو تھا، یہ سورہ فاتحہ ہی تھی جس کو انہوں نے 7 مرتبہ پورے یقین اور ایمان سے پڑھ کے دم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زہریلے اس جانور کے ڈسے ہوئے آدمی کو صحت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ فاتحہ وہی ہے، انسان بھی اسی زمین کے رہنے والے ہیں، ہمارا یقین کیوں نہیں بنتا؟ تو بھائیو، آج کی ملاقات میں سورۃ الفاتحہ جسے ہم نے رٹے کے ساتھ ایک سانس میں پڑھ لینا ہوتا ہے، اس کی چند اہم ترین چیزیں اور بڑے بڑے تحفے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیے، اسے ماسٹر کی سمجھ کے اپنی جیب میں رکھیے، جب بھی کوئی مسئلہ بنے تو اس کا استعمال کیجیے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے میں اور آپ تعوذ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے تعوذ کو، جسے لوگ تعوذ کہتے ہیں، یہ تعوذ ہے تفاعل کے وزن پہ، کہ اپنے آپ کو کوئی اپنا کسی کا سمجھ کے، بڑا سمجھ کے اس کی پناہ میں لے آنا، خود کو کسی کی کسٹڈی میں اور نگرانی میں دے دینا، یہ ایک بڑا فن ہے۔ چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، اگر کوئی تنگ کر رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ موجود ہیں، میں ابو کو بتاؤں گا، تو ڈراوا دیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنا کوئی نہ کوئی بڑا رکھتا ہے تاکہ مشکل میں اس کے کام آئے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا آسرا، سب سے بڑا ملجا، سب سے بڑا ماوا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے قنوت کی دعا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لفظ بھی ثابت ہیں، وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللہ دنیا میں کوئی ایسی اور ہستی نہیں کہ جس کے پاس بھاگ کے نجات مل سکتی ہو، صرف تیری ذات ہے جہاں جا کے نجات مل سکتی ہے، ماوا بھی تو، ملجا بھی تو، اور منجا بھی تو اس لیے عادت بنائیے کہ مشکلات کے وقت گھبرانا نہیں، بلکہ مشکلوں کو یہ کہنا ہے کہ میں جس کا بندہ ہوں وہ بہت بڑا ہے، اس کا نام اللہ ہے، لہٰذا مجھے مت چھیڑیے۔ حدیث کے لفظ سنیے، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا دکھ ہے جو نہیں ملا، اور جب بھی کوئی دکھ ملتا فزع الی الصلاۃ،
تو آپ اللہ کے گھر آ کے اللہ کو کہہ دیتے تھے کہ اللہ میں نے دکھوں کو کہہ دیا ہے کہ میں اپنے رب کی نگرانی میں چلا ہوں، جو ہو سکتا ہے کر لو، اور آپ کا کچھ بھی کبھی ٹیڑھا نہیں ہوا۔ دوسری چیز، الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، جو چیز آپ کو خیر سے دور کرے وہ کوئی بھی ہو، یہ کی ہے ماسٹر کی، بڑی ساری آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آپ کا دوست ہے، بڑا گہرا ہے، مگر آپ کو آپ کے والدین سے دور کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ انسان نہیں، شیطان ہے۔ سمجھ لیجئے شیطان کا معنی کوئی دیو مالائی، تخیلاتی، طلسماتی، موہوماتی چیز نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے دور کرے۔ اگر آپ کی کوئی دوستی مسجد سے دور کر رہی ہے، قرآن مجید سے دور کر رہی ہے، آپ کو تعلیم اور تربیت سے دور کر رہی ہے، آپ کو بڑوں کے ادب اور احترام سے اگر کوئی تعلق، کوئی مجلس، کوئی کمپنی دور کر رہی ہے، آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ شیطان ہے، اور دل میں پڑھیں، اونچی پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر یہ نماز میں آ کے آپ کا خیال چھینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خنزب ہے۔ آپ بھلے مسجد میں ہیں، نماز میں ہیں، آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھوک دیں بائیں طرف۔ حالانکہ مسجد میں یا قبلہ رخ تھوکنا جرم ہے، درست نہیں، لیکن اس شیطانی طاقت سے جو آپ پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور آپ کو لاک لگا رہی ہے، باندھ رہی ہے، بند کر رہی ہے کہ میرے ساتھ جڑا رہے، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ یا اپنے رب کے ساتھ مت جوڑ، تو اس سے آپ کو بچنا ہوگا۔ رجیم رد کرنا ہوگا، ریجیکٹ کر دیں، دھتکار دیں، مار دیں، گلے نہیں لگائیں، محبت نہیں دیں۔ بھائیو دوسری چیز، الحمدللہ رب العالمین، دنیا میں ایک بہت بڑی چابی جو ہر مشکل کو کھول دیتی ہے، وہ شکر ہے۔ آپ شکریہ والا رویہ اپنائیں۔ کسی بھی بندے نے آپ کے ساتھ معمولی سا بھی حسن سلوک کیا ہے، اسے بھولے مت۔ یہ مت کہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اس سے بھی بڑے بڑے اچھے کام، نیکیاں، بھلائی کی رکھی ہیں، نہیں، آپ شکریہ والا لب و لہجہ رکھیں، جزاک اللہ، اللہ کا بھی شکر کریں، الحمدللہ، جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ، جو اس نے مجھے دیا ہے اس کو دیکھیں کہ مجھے ہزاروں لوگوں سے بہتر بنایا ہے، الحمدللہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے، میں سمجھ رہا تھا کہ میرے گھر میں تکلیف بہت ہے، میں نے زخم دیکھے، کاشف بھائی کو دیکھا، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ پچھلے دنوں کچھ مریض دیکھنے کا اتفاق ہوا، آپ یقین کریں میں رب کا شکر بجا لا اٹھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمارا دکھ تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں لوگ چہرے مسخ ہیں، جلدیں اتری ہوئی ہیں، گوشت باہر نکلے ہوئے ہیں، ہڈیاں جل گئی ہیں، کالے سیاہ ہو گئے ہیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ تو جس حالت میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، شکوے والی زبان کو چھوڑ دیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ شوگر کے پیشنٹ کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے، چھوڑ دے۔ انسان کو اس جہان میں شکوہ رب نے بجا رکھا ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، ماسٹر کی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ رب العالمین اللہ کے علاوہ پوری کائنات ہے، سب کو پالنے والا اکیلا اللہ ہے، اور میں تو بڑا معمولی سا بندہ ہوں، مجھے بھی وہ پال لے گا۔ اس کے بعد تیسری کی جو آپ کے پاس چابی ہونی چاہیے اور فاتحہ میں موجود ہے، اس گچھے میں موجود ہے، یہ ایک سیٹ ہے پورا، وہ ہے الرحمن الرحیم۔ ذہن بنا لے اچھی طرح، الرحمن دنیا میں وہ سب کے ساتھ مہربان ہے، کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر اللہ کی مہربانی نہیں ہے، سب پر رب مہربان ہے۔ الرحیم قیامت کے دن صرف مومنوں پہ مہربان ہے۔ یہ فرق رکھ لیں، ہم یہ فرق نہیں کرتے۔ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہوا ہے۔ الرحمن دنیا میں سب کے ساتھ مہربان ہے، اپنا، بیگانہ، ماننے والا، نہ ماننے والا، دوست، دشمن،
سب کو اس نے روٹی دینی ہے، کسی کی روٹی نہیں روکے گا۔ اللہ ناراض ہو بھی آپ کا لقمہ نہیں کبھی روکے گا، لیکن اپنے گھر نہیں آنے دے گا۔ اور جو رب کے گھر نہیں آیا، جو ایڈمیشن نہیں لے سکا، جس نے داخلہ نہیں لیا، جو رب کی زمین پہ رہ کے رب کا نہیں ہوا، کل قیامت کے دن الرحیم، وہ صرف مومنوں پہ مہربان ہے۔ یہ والی چابی جیب میں ہو، یقین کیجئے بندہ کبھی باغی بنتا ہی نہیں ہے، اللہ کا دشمن نہیں بن سکتا، نافرمان نہیں ہو سکتا، دنیا میں آزادی نہیں۔ دیکھیے استاذ کو کلاس میں حکم ہے سب کے ساتھ پیار کرے، سب کو بتائے، جو سوال پوچھے اسے جواب دے، لیکن امتحان میں کسی کو بھی نہیں۔ اور رزلٹ جب نکلے، پاس کس کو کرے کہ جس نے پیپر سے ہی دیے تھے، جس کی تھیوری، جس کا پریکٹیکل درست تھا، اسی کو پاس کرے، سب کو نہیں۔ ٹاپر صرف وہی ہو جو مستحق تھا، جو ڈیزرونگ تھا۔ تو یہ معنی ہے الرحیم، قیامت کے دن مستحق بندہ، اور وہ وہی ہے جو مومن ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے برابر کر دیں؟ کبھی نہیں۔ اس کے بعد اگلی چابی جیب میں رکھیے، مالک یوم الدین۔ دنیا میں ہر جگہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ یہ مسجد، یہاں کوئی نہ کوئی انتظامیہ ہے، یہ کسی نہ کسی کی ملکیت، محنت، کام ورک ہے۔ کوئی بھی دوسرا آ کے دخل اندازی کرے گا، برداشت نہیں کی جائے گی۔ اصول ہے دنیا کا۔ میرا چھوٹا سا گھر بھلے جھونپڑا کیوں نہیں، اس جھونپڑے میں آ کے کوئی جانور بھی داخل ہو تو میں نہیں ہونے دیتا، کوئی دخل اندازی کرے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ مالک یوم الدین، ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں کسی کی ملکیت ہوں، کوئی میرا مالک ہے۔ ہم سب کی ملکیت عارضی ہے، وقتی ہے، وہ جب چاہے ملکیت بدل دیتا ہے، مالک بدل دیتا ہے۔ آج اس پلاٹ کا مالک میں ہوں، کل کو ممکن ہے میرا بیٹا بھی نہ بن سکے، کوئی اور بن جائے، آنے والے سالوں میں اس کا کوئی مالک اور ہو، لیکن یہ ملکیت وقتی بدلتی رہے گی، اصل مالک اللہ ہے۔ الارض للہ والسماء للہ، پوری کائنات اللہ کی ہے، یہ ملکیت اللہ کی ہے۔ جب سب اللہ کا ہے تو میں نوکر ہوں، میں کسی کا زر خریدوں، میں کسی کا بنایا ہوا ہوں، اور اس کے پاس سزا بھی ہے، جزا بھی ہے۔ رحمان ہونے کے ناطے دنیا میں سب دے گا، قیامت کے دن سزا دے گا۔ رحیم ہونے کے ناطے دنیا میں بے شک تھوڑا دے، لیکن وہاں جزا دے گا، وہ ایسا ہے۔ تو جزا کی کوشش کرنی چاہیے، سزا سے بچنا چاہیے، سزا کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ بچوں کو بھی ہوتا ہے، ہمیں اس مدرسے میں بھیجے جہاں قاری صاحب مارتے نہیں ہوں، ہمیں اس اسکول میں بھیجے جہاں استاذ جی ٹیچر سزا نہیں دیتے ہوں۔ تو بیٹا یہ جہان ہے، اس میں نیک بن کے، مطیع بن کے، فرما بردار بن کے، شکر گزار بن کے جئیں، چابی جیب میں رکھیں، اللہ کے شکر گزار بنے، اسے اپنا مالک سمجھے، اور اس نے سزا و جزا دینی ہے، اس کا لحاظ رکھیں، تربیت کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فاتحہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد، دنیا میں ہر بندے میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اس میں ہوا بھری جاتی ہے۔ آپ میں اور مجھ میں تعریف کی ہوا بڑی جلدی بھری جاتی ہے۔ قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے اگر آغاز کرنے لگے اللہ، تو پہلی جو اینٹ رکھی ہے، بنیاد، وہ الحمد ہے۔ آخر تعریف میں کوئی طاقت ہے تو اللہ نے ساری آیتوں میں سے اسے سر فہرست رکھا ہے، کیونکہ اللہ کو تعریف اچھی لگتی ہے، بلکہ تعریف کا اصل حقدار ہے ہی وہی۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہوئے ہی لوگ ہمیں سردار کہیں، لوگ ہمیں چودھری کہیں، لوگ ہمیں افسر کہیں، لوگ ہمیں پروفیسر کہیں، بہت بڑا اسکالر کہیں، لوگوں میں مشہور ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، وہ جو ہے ماشاءاللہ چیئرمین صاحب جا رہے ہیں۔ یہ جملے بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ خطیب ہیں، اور اکیلا خطیب نہیں، کبھی اشتہار پڑھ کے دیکھیے فیصل آباد میں، ہر اشتہار میں ہر خطیب کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خطیب اعظم فیصل آباد۔ اگر سارے ہی اعظم ہیں تو چھوٹا کون ہے؟ میں نے آج تک خطیب اصغر نہیں دیکھا، کہیں ملے تو مجھے ملوا دیجئے گا، نہیں ملا۔ بندے کو تعریف اچھی لگتی،
پھر ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ، چھ چھ ساب کے لاحق ہے. یعنی انسان کو دم لگی ہوتی تو بہت برا لگتا. اگر آپ کو اور مجھے کوئی تعارف زیب دیتا ہے تو وہ ہے اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. کسی بھی پیغمبر سے بگڑے ہوئے نوابوں نے سوال کیا تھا، سرداروں نے، کون ہے تو تعارف؟ تو کہا تھا انی عبد اللہ، بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں. اس لفظ میں عاجزی بھی ہے. اس لفظ میں اس کو کیا کہوں، مجھے وہ لفظ نہیں آ رہا. چلیں آپ کو ہوا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا آخر میں، ساری باتیں مجھے ہی تو نہیں کرنی. اس لفظ میں نا تھوڑی سی عجیب سی ایک چیز ہے. مثلا میں مثال دیا کرتا ہوں، فیصل آباد میں نے کئی بگڑے ہوئے نوابوں کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوایا ہوتا تھا الیاسا جٹ. تو میں پوچھ لیتا تھا کہ بھائی یہ کیوں لکھوایا ہے؟ کہندا تاکہ نا جی کتا بلا سانوں کوئی حساب نال پوے، اسی الیاسے جٹ دے بندے ہیں. جب پیغمبر کہتے تھے نا انی عبد اللہ، او بھائی میں جھکتا صرف اللہ کے سامنے ہوں اور میں اس کا بندہ ہوں جس سے بڑھ کے طاقتور کوئی نہیں، ذرا صاحب نل. تو اس میں ایک تڑی بھی ہے، سمجھتے ہیں نا، اس میں ایک چیلنج بھی ہے. جو کرنا جے کر کے ویکھ لیا جے. ساڈے مالک بڑے تگڑے نے، پہلے تو انہوں نے ہوندے کوئی پھڑ نہیں سکتا، کوئی پھڑ لوے وہ چھڑا پہ لیندے نے. جسے رب رکھے اسے کون چکھے. یہ ہے اصل ایاک نعبد کا امتزاج. جس دن آپ میں اور میرے اندر یہ عاجزی جھکاؤ کے ساتھ مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، بھئی ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں، کوئی ہمیں کچھ کہے تو پھر ہمارا مالک چھوڑتا نہیں. یہ جس دن آپ کی اور میری بچوں کی تربیت میں شامل ہو گیا، پھر ہماری یہ تربیت نہیں ہوگی ضد نہ کر رہنا آپ بڑا ضدی ہو. یہ لکھا ہوتا ہے نا ہم نے، ہاں جی، جٹاں دی ضد، گجراں دی، چیمیاں دی، پتہ نہیں کیڑے کیڑے قیمہ بنا دیں گے. نہیں، ہم بھائی بڑے مٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور یہ اگر منظر دیکھنا ہے تو میرے ساتھ صرف 1.5 سیکنڈ کے لیے، زیادہ نہیں، 1.5 سیکنڈ کے لیے مدینے کی مسجد نبوی میں آئیے، جہاں ثمامہ بن اسال کو لا کے مسجد نبوی کے پلروں سے باندھا ہے. کیوں باندھا تھا؟ مدینے میں یہ جیل کیوں بنائی گئی تھی؟ اسے دکھائیں کہ ہم جو دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ چڑھے ہوتے ہیں اور دنیا کانپ رہی ہوتی ہے، رات کو ہمیں ذرا مصلے پہ دیکھنا، ہم اسی رب کے سامنے کتنا کانپ رہے ہوتے ہیں. یہ زندگی کا خلاصہ ہے. یہ ہے چدراہٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم چودھری صاحب ڈرتے اسی سے ہیں جو ہمارا رب ہے. تیرے جیسے جو مرضی دھمکیاں لگا لیں. کہہ رہا تھا نا ان تقتل زاد من و ان تنعم علی شاکرین. بڑا بگڑ کے بول رہا تھا کہ تیرے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا تیرے شہر سے برا شہر کوئی نہیں، تیرے دین سے برا دین کوئی نہیں. لیکن اسے بتایا کہ ہم ڈرتے صرف اللہ سے، تیرا ڈر نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. مدد بھی صرف اللہ ہی کرتا ہے، مدد بھی. یہ ذہن میں رکھ لیں. ممکن ہے ایک بندہ سمندر 7 سمندر پار بیٹھا ہے، اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے کہ جا فلاں جگہ جا، میرے بندے کو مل. میں نے کئی لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہیں زندگی کی، پرلے درجے کے لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، مگر ایک آدمی کو رات کو حکم ملتا ہے خواب میں کہ اٹھ فلاں بستی میں جا، فلاں گلی کے فلاں گھر میں، اس کو ساتھ لے، عمرہ کروا. عمرے کے دوران وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے. عمرے کے دوران وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے. وہ شخص اس کے علاقے میں جا کے پتہ کرتا ہے کہ یہ خوبی کیا ہے کہ مجھے رات کو اٹھا کے اللہ نے کہا کہ اس کو عمرہ کروا، اور عمرے کی حالت میں اس کی جان لے لی. ایسی اچھی موت پورے علاقے میں کسی بھی بندے نے اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں دی، سب نے کہا آوارہ تھا. بڑے برے لفظ میں مسجد میں بول نہیں سکتا جو لوگوں نے کہا. یہ کوٹھوں پہ جاتا تھا، آوارہ مزاج تھا، بد چلن تھا. لیکن اسے بات ہضم نہیں ہوئی کہ یا تو اس بندے نے کوئی سچی توبہ کی ہے یا کوئی مسئلہ اور ہے. یہ اس کے گھر گیا، بیوی سے پوچھا کہ ایک بات پوچھنی ہے، مجھے یوں حکم ملا ہے، محلے والے یوں کہہ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے جو دنیا کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، میں اس کو جانتی ہوں،
یہ روزانہ اپنے رب سے مدد مانگتا تھا کہ اللہ مجھے جو مال دے، دولت دے، پھر ہمت دے، توفیق دے کہ میں تیرے کسی بندے کے کام آ سکوں۔ پھر یہ کوٹھوں پہ جاتا تھا، کسی عورت کو رات کی فیس دے کے، پیسے دے کے لے لیتا تھا اور اس کو سمجھاتا تھا کہ اللہ کی بندی یہ راتیں گزر جانی ہیں، جوانی گزر جانی ہے، سدا نہیں رہنی، تیری آج کی رات پاکیزگی میں گزر سکتی ہے تو آنے والی زندگی بھی گزر سکتی ہے، میں تیری ذمہ داری اٹھاتا ہوں تو اللہ کے لیے یہ میدان چھوڑ دے، یہ رستہ چھوڑ دے۔ تو میں اس بندے کو جانتی ہوں، میرا شوہر ہے، دنیا کہتی تھی کہ یہ فلاں محلے میں جاتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کیوں جاتا تھا۔ ایاک نستعین، کبھی ایسی مدد بھی مانگے، کبھی کسی کی ایسی مدد بھی کریں۔ تانے دینے والے تو آج سارے ہیں کہ جوان جہان ہے مانگ رہا ہے، صحت مند ہے لیکن پھر تو نشہ کر رہا ہے۔ نہیں، اگلے کی مجبوری اور حالات کو سمجھ کے گھر سے دعا مانگ کے جھولی اٹھا کے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو مانگا ہی تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے، بگڑا ہوا نواب تھا، سردار تھا، اور ہاتھ بھی وہاں ڈالا جو ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ یہ دے، تو آپ بھی مانگے اللہ سے مدد۔ اور اگلی کی اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایسی کی ہے جس میں فخر نہیں، عاجزی ہے۔ میں چابی لگاتا ہوں، سوچتا ہوں پتہ نہیں یہ دن والے تالا کھلنا ہے کہ نہیں کھلنا، کتنی ساری چابیاں، یار یہ پتہ نہیں اس کی ہے کہ نہیں ہے، میں اس کام پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بھئی میں صراط مستقیم پہ چڑھا تو ہوں، کہیں پھسل نہ جاؤں، دائیں بائیں نہیں نکل جاؤں۔ اللہ صراط مستقیم دے بھی اور اس پہ قائم بھی رکھ۔ میں نے دنیا میں دیکھا ہے، ہر مسلک کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ مجھے آج ہی سوال ہوا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ میں رفع الیدین کر کے سنتیں پوری کر کے پھر بھی ڈر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ قبول تو اس نے کرنی ہے۔ مجھے حکم تھا اتنا گڑ ڈال، میں نے ڈالا ہے، حکم تھا اتنی پتی ڈال، میں نے ڈالی ہے، حکم تھا کہ پیور دودھ پتی لے کے آنی ہے، میں نے دودھ پتی لگائی ہے، لیکن پتہ نہیں پینے والے کو چائے پسند آتی ہے کہ نہیں آتی۔ بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے، محبت کے ساتھ لوگوں نے پیش کی ہے لیکن مجھے چائے پسند نہیں آئی۔ میں نے رکھ رکھاؤ کے لیے کہہ دیا کہ یار بہت اچھی بنی ہے، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا پینے کو۔ ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول ایسے نہیں کرتے، وہ دل رکھنے والے ایسے معاملے نہیں۔ کہا پیور آ، 100% ایسے آ، نہیں تو 3 دفعہ صحابی کو بھی موڑ دیتے ہیں، جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، ہم صحیح عقیدے پہ ہیں الحمدللہ، اللہ کو ایک مانتے ہیں الحمدللہ، ہم اللہ کے فرشتوں والا جبریل والا دین مانتے ہیں الحمدللہ، ہم قرآن مجید کو اپنی کتاب مانتے ہیں الحمدللہ، ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام الانبیاء مانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن پھر بھی مجھے ڈر ہے، صحابہ ڈرتے تھے، جنت کی خوشخبریاں تھیں، مگر پھر بھی گھبرائے ہوتے تھے کہ یار کہیں آخری جملہ کوئی غلط نہ نکل جائے، اللہ خاتمہ بالایمان کرے۔ تو اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، اللہ سیدھے رستے پہ رکھنا، اللہ سیدھے رستے پہ رکھنا۔ اور کن کا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اپنی مرضی سے نہیں، جن کو رب نے انعام یافتہ کہا ہے، جن کو ڈگریاں ملی ہیں، اور وہ ترتیب کے ساتھ 4 کیٹاگریز ہیں۔ پہلی انبیاء کی، دوسری صدیقین کی، تیسری شہداء کی، اور چوتھی اولیاء اللہ کی، صالحین کی۔ یہ 4 کیٹاگریز انعام یافتہ ہیں، اور چاروں لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورے آتے ہیں۔ آپ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، امت کے شہید بھی ہیں، اور کائنات کے سب سے زیادہ بڑے ولی اللہ کے اور بزرگ بھی ہیں۔ پھر ان کے یار جنہوں نے تصدیق کی، صدیق اکبر، پھر جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی شہداء ہیں، اور یہ دنیا کے بہترین ولی بھی ہیں۔ لکھا نہیں ہوتا جملہ علی ولی اللہ؟ تو اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ جس سے دوستی کر لے اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ انعام دے کے چھوڑتا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں والا انعام ذہن میں رکھیے، آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ برانڈڈ کہتے ہیں ہم ان کو، آج کے دور میں اس کا نام ہے برانڈ۔ ایک آدمی جا کے کاٹن لے لیتا ہے، کپڑا ہے کہیں سے بھی لے لے گا، لیکن جب برانڈ کا مانگے گا تو اس میں کئی خوبیاں ہوں گی، کوالٹیز ہوں گی،
وہ دوسروں سے کہیں بہتر ہوگا، نام چلتا ہے۔ ہم پرزا لیتے ہیں تو برانڈڈ لیتے ہیں، جی جاپانی ہونا چاہیے، جرمن کا ہونا چاہیے، فرانس کا بنا ہونا چاہیے، یہ چیز فلاں علاقے کی اچھی بنی ہوتی ہے، وہاں کی ہونی چاہیے۔ کھجور جو ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں برانڈڈ کھجور وہ الجزائر کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایماندار لوگ کہاں کی کھجور پسند کرتے ہیں؟ مدینے کی۔ اور یقین کریں کسی کو مدینے کی آدھی کھجور دے دیں اور کہہ دیں مدینہ شریف کی ہے، اللہ کی قسم اس کی پوری زندگی میں اتنی چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی جتنا وہ، کیوں؟ اس کو ایک برانڈڈ چیز مل گئی۔ پانی بڑے ہیں، زمزم کا گھونٹ دے دیں، وہ بندہ اندر باہر سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں رستہ برانڈڈ لے کے آنا، صراط مستقیم تو لوگ بڑے لیے پھرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں وضاحت کی گئی ہے ولی کی، ذہن میں رکھنا، اگر آپ 100 قرآن مجید لیں گے تو تقریباً 95 قرآن مجیدوں میں اس کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ کلاس تو نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر دوں، اہدنا الصراط، یہ جو صراط ہے نا، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط مفعول بن رہا ہے، وہ رستہ دکھا، اس پہ زبر ہے۔ پھر آگے آ کے صراط الذین انعمت علیہم، صراطہ پہ زبر ہے، انعمت علیہم سے پہلے کیا ہے؟ الذین، یہ مضاف مضاف الیہ، اللہ زینہ پہ ویسے زیر ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، لیکن ہے جس جگہ پہ وہ زیر ہے۔ مثلا ایک داماد ہے، سسر جوان ہے، بال کالے ہیں، داماد کے بال سفید ہیں، بیماری سے ہو گئے ہیں، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، باہر سے آنے والا دیکھ کے کیا سمجھتا ہے؟ یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے۔ وہ باپ ہے نہیں، ہے وہ بیٹے کی جگہ پہ، دکھنے کو لگ رہا ہے۔ یہاں اللہ دینا پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں زیر ہے۔ جب ہم پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لوگ ترجمہ کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، نہیں، غلط بات ہے، یہاں راستے کی بات نہیں ہے، یہ غیر بدل ہے اللہ زینہ سے، اللہ زینہ جر کی جگہ پہ ہے، زیر کی مقام پہ ہے، تو یہاں ہمیں ترجمہ بھی وہی کرنا ہوگا۔ وہ لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پہ تیرا غضب ہوا ہو یا وہ گمراہ ہو گئے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو انعام ملا ہوتا ہے، نیک ہوتے ہیں، مومن بھی ہو جاتے ہیں، بعد میں گمراہ ہو جاتے ہیں، بعد میں مرتد ہو جاتے ہیں، راستہ ہی چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ کے باغی بن جاتے ہیں۔ ایک وقت میں ماں باپ نے ان کو فرما بردار کہا ہوتا ہے اور وہ پرانی ریکارڈنگز لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غیر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جن پہ انعام ہوا ہے کہ وہ گمراہ ہوئے ہوں یا تیرا ان پہ غضب ہوا ہو۔ اور یہاں مفسرین نے تفسیر کی ہے، اللہ کا غضب یہودیوں پہ ہوا ہے اور گمراہ جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ یہاں یہ دو قوموں کو بطور تمثیل پیش کیا گیا، وگرنہ ہر وہ بندہ جو رب کا نافرمان ہے اللہ کے غضب میں ہے، اور ہر وہ بندہ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے چل رہا ہے، مانے یا نہ مانے وہ گمراہی میں ہے، کیونکہ وہ راستہ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں جو چیز تھی آسمان سے اتری ہوئی من جانب اللہ، وہ قرآن و حدیث تھی۔ یہ جو اس نے رستہ اپنایا ہے، کہاں سے اپنایا ہے؟ تو یہ چابیاں اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ آپ دنیا کے ولی بھی ہیں، صراط مستقیم پہ بھی ہیں، آپ برانڈڈ مومن ہیں، برانڈڈ مومن، اور اللہ کو برانڈڈ مسلمان چاہیے، ہلکا ولکا نہیں۔ کیا کہا؟ یہ مہاجرین ہیں، کیا کہا؟ یہ انصار ہیں، انصار برانڈ ہے، مہاجرین برانڈ ہے، یہ بدری ہیں، یہ برانڈ ہے، یہ عہد میں شریک ہوئے ہیں، برانڈ ہے، یہ صلح حدیبیہ میں انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، پیغمبر نے عمرہ نہیں کیا تو انہوں نے بھی نہیں کیا، ایک برانڈ بن گیا، عشرہ مبشرہ برانڈ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ایک برانڈ ہے۔ تو یہ برانڈڈ آپ کو مسلمان ہونا ہے۔ گمراہ شدہ لوگ، یہ ملحد لوگ، کلمہ پڑھ کے آپ کو دھوکہ دینے والے، حق سے دور کرنے والے، وہ جی ہماری بیعت ہو جاؤ، پھر اس کے بعد آپ کو نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بیعت ہو کے پھر بھی یہ کام کرنے نے تو فائدہ کی ہے، ایویں گوڈے گٹے کسوندے پھر دے ہو، یہ جملے بولتے ہیں باقاعدہ، ایویں متھے تے بنایا ہی محرابات عشق دا ول کوئی نہ۔ سورہ فاتحہ ایسے نمرودوں کو، ایسے مردودوں کو دور کرتی ہے کہ جو آپ کو حق کی شکل میں آ کے، حق والوں کی شکل میں آ کے شیطنت دکھا کے آپ کو آپ کے رب سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ وہ صورت ہے جسے ہر رکعت میں بار بار پڑھا جاتا ہے، یہ سب المثانی ہے، اس کے اوپر چلنا، اس کو لینا،
اس کو پرکھنا، ایک تو دوا ہے، ایک دارو ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ لائن پہ رہتا ہے، رسے پہ چل رہے ہوں تو بیلنس رہنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں ان کے ایک بہت لمبا سا بانس یا ڈنڈا بھی ہوتا ہے، جس کو وہ پکڑ کے حساب سے چلتے رہتے ہیں کہ مجھے سیدھا بھی چلنا ہے، گرنا بھی نہیں ہے، اور مجھے منزل تک بھی پہنچنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں گر گیا تو داد نہیں ملنی، لوگوں نے ناراض ہونا ہے، ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو گئے ہیں، اور اگر میں دائیں پہ گرا تو میرا کچھ ٹوٹنے والا بھی ہے، تو میں سیدھا تو نہیں رہا۔ تو آئیے اپنے آپ کو بیلنس رکھیں اسلام پہ، دین پہ، ایمان پہ، اور یہ فاتحہ بہترین نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، زندگی کی کامیابی کی کمال چابی ہے، جو آپ کو ہر جادو سے، ہر بندش سے، دنیا کی ہر رکاوٹ سے، دنیا کے ہر نمرود اور مردود سے، ہر شیطان سے، ابلیس اور لعین سے آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گی۔ خود پڑھا کریں، اپنے پہ دم کیا کریں، اور جب کبھی محسوس ہونے لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، ناشکری کی طرف زبان جانے لگی ہے، تو کہا کریں الحمدللہ الحمدللہ، اور جب کبھی من کرے کہ میں برا کرنے لگا ہوں تو ذہن میں رکھیے الرحمن الرحیم، دنیا میں تجھے وہ دے رہا ہے، بہت دے رہا ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قیامت کو بھی تیری موج لگے گی، لگیاں نے موجاں تو لائی رکھیں سونیاں، ایسے نہیں ہونی۔ اس کے لیے تجھے کچھ نہ کچھ سیٹ کرنا پڑے گا، خود کو لیول پہ لانا پڑے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ سوال ہے؟